آج ہمارے معاشرے میں یہ جہالت عام ہو چکی ہے کہ کسی غریب انسان کی عزت کرنے میں لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک غریب انسان ہو اور ایک امیر انسان ہو تو غریب انسان کے پاس آدمی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور امیر انسان کے تلوے چاٹنے میں اسے شرم نہیں آتی، غریب انسان کی عزت کرنے میں اسے شرم آتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امیر اور غریب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد ہوتی ہے، مسجد میں چاہے امیر ہو یا غریب ہو ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، برابر سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک غریب انسان تھا، بہت زیادہ غربت کا مارا ہوا تھا۔ ایک دن رات میں سویا، آنکھ کھلی، بہت تیزوں کے ساتھ بھوک لگی تھی، بھوک کی حالت میں سویا اور بھوک ہی کی حالت میں اٹھا۔ رات ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی، ویسے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت حسن بصری نکل کے آئے۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کسی اور کے دروازے پر جاتے ہوئے شرم آئی، اسی لیے آپ کے دروازے پر آئے، آپ اللہ والے ہیں۔ میں نے سنا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ والے اپنے دروازے سے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کبھی بھی کسی کو اپنے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹالتے، کبھی بھی وہ کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اپنے دروازے سے اپنے در سے کسی کو بھگاتے نہیں ہیں۔ حضور آپ کے یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں اتنا زیادہ کماتا ہوں، اتنا زیادہ کمائی کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کمانے کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ حضرت حسن بصری اسے اندر لے گئے، کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضرت حسن بصری نے بہت پیار سے سمجھایا، کہا بیٹا جب گھر کی عورت اگر بگڑ جائے اور وہ 5 گناہوں میں ملبس ہو جائے تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے، امیری نہیں آتی، گھر کے سکون چلے جاتے ہیں، گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضور ایسا، اگر بیوی 5 گناہ کرنے لگے تو غریبی آتی ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا بیٹا بالکل صحیح اور سچ بات ہے، اگر 5 گناہ کرتی ہے بیوی تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے بتائیں کہ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ پہلا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرنے لگے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو پھر اس گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضور میری بیوی بھی میری بڑی ناشکری کرتی ہے، میرا کہا نہیں مانتی ہے، مجھے ہر وقت ذلیل کرتی رہتی ہے، مجھے ہر وقت رسوا کرتی رہتی ہے، میں کتنا بھی کام کروں، کتنا زیادہ کام کروں، لیکن میری بیوی کیا ہے، مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، ہر وقت مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت تانے مارتی ہے۔ یہیں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت زیادہ پرہیزگار انسان تھا، بہت زیادہ نیک تھا، کام بھی کرتا تھا بہت زیادہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان کام کرتا ہے کہ وہ خوش رہیں، وہ کام کرتا تھا، بیوی کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتی تھی، ہر وقت اسے تانا مارتی تھی کہ پڑوس کی عورتیں دیکھو کتنا اچھا پہنتی ہیں، ان کے پاس کتنے اچھے زیور ہیں، کتنا اچھے اچھے جوتے ہیں، چپلیں ہیں، اور تمہیں دیکھو پورا پورا دن کام کرتے ہو، پھر بھی تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں دلایا تم نے، باقی مجھے ذلیل کرواتے ہو۔ میں محلے کی عورتوں میں جاتی ہوں تو میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتی ہوں، وہ مجھے ذلیل کرتی ہے، میں ذلیل ہوتی ہوں ان کے سامنے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے نا اس میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اسی میں خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اگر آپ اس طریقے کی بات کریں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ تو یہ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائیں کہ میرے سرتاج میرے شوہر اب بہت اچھا کام کرتے ہیں،
آپ کبھی بھی مایوس مت ہونا. اگر اپنے شوہر کا بیوی حوصلہ بڑھائے، اس کی ہمت اور طاقت بنے، تو وہ ایک دن ایسے عروج پکڑے گا، ایسی بلندی پر پہنچے گا کہ زمانہ دیکھے گا. لیکن نہیں، اس کا کیا تھا، وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ تانا مارتی تھی. ایک دن شوہر گھر میں گھسا، تھک ہار کر بیچارہ کام کر کے آیا تھا. بیوی نے اپنا تانا مارنا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو، آج میں محلے میں گئی تھی، عورتوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا. ان کے پاس اچھے زیور، اچھے کپڑے، ہر چیز انہیں مہیا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں. ارے جب تمہارے پاس تھا نہیں کچھ، تو مجھے خوش نہیں رکھ سکتے تو تم نے شادی کیوں کری مجھ سے؟ تمہیں شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، مت کرتے شادی. ہوتی میں کسی امیر کی بیوی، رہتی شہزادی کی طرح. لوگ بھی مجھے امیر کہتے، میرے پاس بھی ہوتی کچھ دولت. اگر تم سے شادی نہیں ہوئی ہوتی، تم نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. جب تمہیں مجھے خوش نہیں رکھ پانا ہے تو چھوڑ دو مجھے، مت رکھو مجھے، ہو جائے گی میری شادی. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چلتا ہے. اگر شوہر غریب ہے، اس کی شادی ہو گئی اور اپنی بیوی کی ضرورتوں کو اس نے پورا نہیں کر سکا، تو کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہروں کا مذاق اڑاتی ہیں، انہیں ذلیل کرتی ہیں. کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کتنا بھی زیادہ غریب ہو، عورت بھوکی رہ لے گی لیکن کبھی بھی اپنے شوہر کا مذاق نہیں اڑائے گی، کبھی بھی اپنے شوہر کو ذلیل نہیں کرے گی. کیونکہ اگر آج کام نہیں چل رہا، آج یہ غریب ہے، آج اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اپنی بیوی کو کچھ نہیں دے پا رہا، اگر اس کو خوش نہیں رکھ پا رہا، تو ایک دن آئے گا ایسا. ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دن یہی نہیں دے گا کہ وہ ہمیشہ غریب رہے. ایک دن ایسا آئے گا، اس سے بھروسہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا دن لائے گا کہ واقعی لوگ دیکھیں گے. ہاں، آتا بھی ایسا وقت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازتا ہے. بہت سی بیویاں ہیں اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتی، ذلیل نہیں کرتی کہ تم نے مجھے یہ نہیں دلوایا، وہ نہیں دلوایا. ارے اگر شوہر غریب ہے، آج تم نے اسے ذلیل کر دیا، اور وہ اگر ادھر ادھر سے قرض لے کر، ادھار لے کر تمہارے لیے چیزیں مہیا کروا دے، تو پھر کیا ہوا؟ لوگ آئیں گے ادھاری والے، لوگ آئیں گے قرض دار، اور اس کو ذلیل کر کے چلے جائیں گے. آج تمہارے گھر فریج نہیں ہے، پڑوس پہ فریج ہے، تو تم اپنے شوہر کو تانا مارو گی کہ پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ ٹھنڈا پانی پیتے، ہم یہی نل کا پانی پیتے. تمہیں اتنے بھی پیسے نہیں جڑے کہ تم نے فریج یہاں پر رکھوا دیا ہوتا. اگر شوہر فریج دلوا دے، شوہر اے سی لگوا دے، شوہر پنکھے لگوا دے، اور بھی چیزیں، موبائل دلوا دے، اگر قرض کے پیسوں سے، ادھاری کے پیسے سے یہ دلوا بھی دے، تو بتاؤ کیا خوش رہ سکتے ہو تم لوگ؟ کیا تمہارا گھر خوش رہ سکتا ہے؟ ارے پوری زندگی اس کی گزر جائے گی وہ ادھاری چکاتے چکاتے، پوری زندگی اس کی اسی میں لگ جائے گی، اور ٹینشن میں اس کا پورا شریر ختم ہو جائے گا، اس کا گوشت سوکھ جائے گا، صرف ہڈیاں بچیں. ٹینشن بہت بری چیز ہوتی ہے. انسان کو اگر ٹینشن ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ قرض دار آتے ہیں، ادھاری والے آتے ہیں، ذلیل کر کے جاتے ہیں. ابھی تو تم ہی ذلیل کر رہی تھی، اب تو اسے محلے والے بھی ذلیل کر رہے ہیں، سماج کے لوگ بھی ذلیل کر رہے ہیں. تو اتنی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ادھر بیوی کی بھی سنے اور ادھر محلے والوں کی بھی سنے؟ نہیں نہیں، مت کرو میری بہنوں، اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرو، اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو. اگر تم اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہو تو تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے. اگر تمہارے شوہروں سے تمہاری بنتی نہیں ہے، اپنے شوہروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہو، تو پھر شوہر بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا. تم شوہر کی عزت نہیں کرو گی تو پھر شوہر بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا. تو اپنے گھر کو آباد کرو، یہ لڑائی جھگڑے فساد اپنے گھروں پر یہ ختم کرو. میری ماں بہنوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ اگر سسرال جاؤ نا تو اتنا اچھے سے رہو، اتنی زیادہ خدمت کرو ساس سسر کی، شوہر کی. کبھی بھی یہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ اچھے گھر کی عورت نہیں ہے، یہ اچھے گھر کی لڑکی نہیں ہے. جب آپ اپنے سسرال والوں کو خوش رکھو گی تو سسرال والے بھی کہیں گے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے. ہاں، آپ کی سسرال میں بھی آپ کی عزت ہوگی، آپ کے مائکے میں بھی آپ کی عزت ہوگی کہ واقعی میری بیٹی نے اچھی تربیت پائی اور ہم لوگوں کا نام روشن کیا. کبھی بھی سسرال میں اگر جھگڑا فساد کا ایسا ماحول بنے تو بات کو دبانے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے بڑھانے کی نہیں. دو باتیں سن لیں، برداشت کر لیں، بات ختم ہو جائے گی. اپنی طرف سے بات بڑھائیں گی تو بات بڑھے گی. میری ماں بہنیں اس کو سمجھیں گی. اگر میری ماں بہنوں نے سمجھ کر عمل کر لیا تو گھر کے لڑائی جھگڑے کے معاملے ختم ہو جائیں گے. ہاں، برداشت کر لو، دو باتیں سن لو، کچھ نہیں جائے گا. دو باتیں سن لو گی، سن کے نکال دو گی
تو گھر آباد رہیں گے، گھروں میں خوشیاں رہیں گی، گھروں میں برکتیں ہوں گی، سکون کی زندگی گزارو گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس عورت کا کیا تھا کہ اپنے شوہر کو بہت سنائی، تم نے تو کچھ بھی نہیں دلوایا، تم نے شادی کر لی، ارے جب تم خوش نہیں رکھ پا رہے ہو، تمہیں پتا تھا کہ تم غریب ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، اس نے بہت زیادہ سنا دیا، تو تم نے شادی کیوں کی؟ اب تو اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا یہ شخص، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا، رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اے اللہ اتنی زیادہ محنت کر کے آتا ہوں لیکن پھر بھی بیوی کا پیار نصیب نہیں ہوتا، بیوی ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، راتوں میں سسکیاں لیتا ہے کہ جسے سب سے زیادہ اپنا قریبی سمجھا تھا، ماں باپ کے بعد جسے سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ میری بیوی تھی، آج وہی ہمیں تانا مارتی ہے، آج وہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں تانا مارتی، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ پھر کیا ہوا، یہ کہانی ایسے ہی چلتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ رات کو یہ سویا، رات میں بچوں کے چیخنے کی آواز آئی، اس کے بچے بھی تھے، چیخنے کی آواز آئی تو بچے کہہ رہے تھے اپنی ماں سے، یہ اٹھ گیا، جیسے ہی بچوں کی چیخنے کی آواز سنی یہ اٹھ گیا، بچے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے ماں بہت تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہے، ماں کیا اس محلے میں کوئی موت نہیں ہوگی، کیا اس محلے میں کوئی مرے گا نہیں، کہ جو اس کی موتگی پر ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکتا ہے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو کیا کسی کی موت نہیں ہوگی کہ اس کھانے کو ہم کھا لیں، جا کسی کی موت نہیں ہوگی کہ وہ کھانا پکے تقسیم ہو اور اسی کھانے میں ہم لوگ بھی شریک ہو جائیں، وہی کھانا ہم بھی کھا لیں۔ اس نے اتنا سنا اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اتنا سنا، اتنی زیادہ ٹینشن کے اٹیک پڑا اور فوراً اس کی روح نکل گئی، فوراً وہ مر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کو جب پتا چلا بھاگتی دوڑتی آئی، روئی چلائی، پھر کیا ہوا، اس کے جنازے کو تیار کر کے دفن کر دیا گیا، اسی ٹینشن میں اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ بیوی کی طرف سے خوش نہیں تھا، بیوی سے ذلیل کرتی تھی، رسوا کرتی تھی، لیکن وہی جب مر گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو بیوی رو رو کے تڑپتی تھی، چلاتی تھی کہ کاش میں نے اپنے شوہر کی اہمیت کر لی ہوتی، ہم نے اسے سمجھ لیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے شوہر کو اتنا ذلیل نہ کیا ہوتا تو آج میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا، میری باتوں کی وجہ سے اسے اٹیک پڑا اور وہ چلا گیا۔ ارے موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، جب اس کی لکھی ہے تب آنی ہے، لیکن بھی اپنا ایسا رویہ نہ بنائیں کہ آپ کو پچھتانا پڑے کہ کسی کی موت آپ کی وجہ سے ہو گئی، کوئی آپ کی وجہ سے چلا گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ چلاتی تھی، چیختی تھی، کاش میں اگر اپنے شوہر کی عزت کر لیتی تو آج میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا۔ بچے دوڑتے دوڑتے آتے اور کہتے امی ابو کب آئیں گے، بابا نظر نہیں آ رہے، کہ ماں کہتی بیٹا ابو بہت دور چلے گئے، ابو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو کبھی بھی ایسا ماحول نہ بننے دیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے، آپ کی وجہ سے کوئی دنیا چھوڑ کے چلا جائے۔ ہماری ماں بہنیں اس بات کو سمجھیں، کبھی بھی اپنے شوہروں کو پریشان نہ کریں، کبھی بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ مت کہیں کیونکہ یہ تو پورا دن کام کرتے ہیں تم سب لوگوں کے لیے، اور پھر بھی انہیں اگر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو، ارے پورا دن تمہارے لیے کام کرتے ہیں، تمہیں پالنے کے لیے، تمہیں کھلانے کے لیے، پھر بھی اگر تم کہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب شوہر کو بیوی کی طرف سے دکھ ملتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اب کس کے لیے کریں، کس کے لیے جی۔ میری ماں بہنوں کبھی بھی اپنے شوہروں کو اس طریقے سے پریشان مت کرنا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش مت کرنا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش مت کرنا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ان شوہروں سے بھی میرا پیغام ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو تم ذلیل کرنے کی کوشش مت کرنا، کبھی بھی ان کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہمیشہ اگر میاں بیوی پیار محبت سے رہیں گے نا تو گھر آباد رہیں گے، گھر میں سکون رہے گا، برکت رہے گی۔ میں بات عرض کر رہا تھا حضرت حسن بصری جو اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا اگر 5 گناہ عورت کرتی ہے تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے۔ پہلا کیا کہ عورت مرد کی ناشکری کرے تو گھر میں غریبی آنے کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت نافرمانی کرے، عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت سے بہت دور ہو جائے تو اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے، اس گھر میں بھی برکت نہیں آتی، برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ عورت جھوٹ بولے،
جھوٹ بولے، دھوکہ دے تو اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ عورت جھگڑے کرے، گھر میں فساد پیدا کرے، بدسلوکی کرے، اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے، برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ عورت مرد کی محنت کی کمائی کو فضول خرچی کرے، اس گھر میں بھی کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، غریبی آتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے بتایا یہ 5 گناہ ہیں۔ اس نے کہا حضور میری بیوی کے اندر یہ بھی ہے، پہلا بھی ہے کہ میری تو ناشکری کرتی ہے، مجھے کبھی بھی عزت نہیں دیتی، مجھے ذلیل کرتی، مجھ سے لڑتی رہتی ہے، اور دوسرا بھی اس کے اندر ہے۔ اپنے 5 چیزیں بتائی ہیں، یہ پانچوں چیزیں میرے بیوی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے اسی وجہ سے تو غریب ہے، تیرے گھر میں غریبی ہے۔ تو یہ 5 گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے اور برکت نہیں ہوتی۔ اے میری ماں بہنوں، تمام گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے فریاد کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔